یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح ظاہری طور پر گناہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، وہ اندر میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان کو باطنی گناہ کہتے ہیں، اور باطنی گناہ ظاہری گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان سے کوئی ظاہری گناہ ہو جاتا ہے، کسی دیندار نے نفس سے مغلوب ہو کر فلم دیکھ لی، اسے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، اس کو ندامت ہوتی ہے۔ جھوٹ بول کے انسان کو ندامت ہوتی ہے، گالی دے کے انسان کو ندامت ہوتی ہے، لڑائی کر کے انسان کو ندامت ہوتی ہے، زنا کر کے انسان کو بہت ندامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اندر میں چھپے ہوئے گناہ ہیں، ان کے خطرناک ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا احساس بھی نہیں رہتا۔ ان باطنی گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے جس میں امت مسلمہ کے 99.99 لوگ مبتلا ہیں۔ 100 میں سے 99 مبتلا ہیں، پھر اس ایک کے بھی اگر 100 حصے کیے جائیں تو اس میں سے بھی 99 مبتلا ہیں، اور وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر وہ کسی میں ہے تو اس کی 15 شعبان کی رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ حالانکہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس بکریاں بہت تھیں، ایک آدمی کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں، تو پورے قبیلے کے پاس تو ہزاروں بکریاں تھیں۔ بنو کلب کی بکریوں کے برابر نہیں، بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بالوں کے برابر گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک بکری کے بال اگر کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بالوں کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس گناہ والا اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کی ہر رات میں گناہ گار بخشے جاتے ہیں۔ افطاری کے وقت 10 لاکھ انسانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ روزانہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت 10 لاکھ انسانوں کی بخشش ہوتی ہے۔
لیکن اس کی نہیں ہوگی۔ پھر جب شب قدر آتی ہے وہ تو ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے ہوتی ہے، بچہ کچا سب اس میں معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور جب یہ روزے دار فجر کی نماز کے بعد نہا کر دھو کر عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں اور عیدگاہ میں جا کے عید الفطر ادا کرتے ہیں، اس وقت تو سارے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی وہاں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ گناہ ہے کسی کے لیے دل میں کمی رکھنا، اپنے دل میں کسی کے لیے اچھے خیالات نہ رکھنا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، نہیں کروں گا معاف اس سے، نہیں جاؤں گا اس کے پاس، نہیں ملوں گا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی دوستی نہیں۔ اس شخص کی یہاں بخشش نہیں ہوتی، کسی موقع پہ بخشش نہیں ہوتی۔ کتنا احمق ہے وہ انسان کہ جو اپنی انانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو بخشش سے محروم رکھتا ہے۔ یہ انانیت ہے نا، اور کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا، بس ہمارا اس سے کاٹا ہے، ہمارا اس سے بائیکاٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اندر میں دشمنی پالنا، اوروں کے لیے دل کو خراب کرنا، اوروں کے لیے دل میں ضد اور دشمنی رکھنا اور کھوٹ رکھنا اور اس کا برا چاہنا، اس کو نقصان ہو جائے تو خوش ہونا، اس کو نفع ہو جائے پریشان ہونا، یہ والے جذبات اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ شب برات میں بخشتے ہیں ایسے کو، اور نہ رمضان میں افطاری اور سحری میں بخشتے ہیں ایسے کو، نہ شب قدر میں بخشتے ہیں ایسے کو، اور نہ ہی عید کے دن اس کو بخشتے ہیں۔ گندے جذبات، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ جذبات جس دل میں ہوں، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، چاہے وہ ہر سال رمضان کا مہینہ حرمین میں جا کے گزارنے والا ہو، چاہے وہ ہر سال حج کرتا ہو، چاہے وہ تبلیغ میں ہر سال 4 مہینے لگاتا ہو، لیکن دل میں اوروں کے لیے اس کے بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ یعنی کیا مطلب کام نہیں آئیں گے؟ یعنی تمہاری جو نجات ہوگی نہ مال سے ہوگی نہ بیٹوں سے ہوگی، تمہاری نجات اس دل سے ہوگی جس دل میں کوئی اللہ کا ناپسندیدہ جذبہ نہ ہو، سلیم، کوئی غلط جذبہ نہ ہو۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہمارے نبی کی بہت خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ ان کی جو والدہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ مکے سے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، اور آپ کو آنے پر مدینے والوں نے بہت ہدیے دیے ہیں، گفٹیں دی ہیں، تحفے دیے ہیں۔ مہمان آتا ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں نا، تو جب آپ مدینے میں آئے ہجرت کر کے تو مدینے والوں نے آپ کو تحفے دیے، کپڑے دیے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ ام سلیم بیچاری بیوہ تھیں، خاوند فوت ہو گئے تھے، خاوند نہیں تھا، تو کہنے لگیں یا رسول اللہ، میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں جس سے آپ کا اکرام کروں، یہ میرا 8 سالہ بیٹا ہے، یہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔
یہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرے گا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے لے کر حضور کو دفنانے تک حضور کے ساتھ رہے، دفنانے تک ساتھ رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی، رات کو بھی دن کو بھی، ہر وقت ساتھ۔ حضرت انس نے ہمارے نبی کی بہت خدمت کی۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، یہ جو لفظ ہے نا یا بنی، یہ ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کسی صحابی کو نہیں کہا، کسی صحابی کو نہیں کہا۔ عبداللہ ابن عباس بھی چھوٹے تھے، ان سے فرمایا یا غلام، لڑکے، بیٹے نہیں کہا۔ ساری زندگی کسی کو آپ نے یا بنی نہیں کہا، صرف اپنی بیٹی کو کہا یا بنیتو، حضرت فاطمہ سے، اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے کہا ہے، غیر بیٹے کو ہمارے نبی نے بیٹا کبھی نہیں کہا۔ یہ حضرت انس واحد وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جنہیں ہمارے نبی نے یوں کہا اے میرے بیٹے۔ بہت خدمت کی تھی انہوں نے، دعائیں لی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان قدرت ان تصبح و تمسی، ایک کام بتاؤں تمہیں اگر تو کر سکے تو۔ یہ جو لہجہ ہے نا، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں آپ سے یوں کہوں گا، ایک کام کہنا ہے آپ سے، اگر آپ کر سکیں تو کیا؟ پانی پلاؤ۔ یہ کہوں گا کبھی؟ پانی پلانے میں کیا مشکل ہے بھائی، ہر آدمی پانی پلا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہوں کہ یہ کام اگر آپ کر سکیں تو مجھے 1,00,000 روپے ادھار دیں گے، یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اگر آپ کر سکیں تو۔ آپ علیہ السلام حضرت انس سے فرماتے ہیں انس ایک کام بتاؤں اگر تم کر سکو تو۔ وہ کیا کام ہے؟ تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد، اگر تو یہ کام کر سکے کہ تیرا دن اور تیری رات اس حال میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کی مخالفت نہ ہو، کسی کی برائی کا جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے تیرا دل میلا نہ ہو، یوں کہیں گے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیری رات بھی اس حال میں گزرے، تیرا دن بھی اس حال میں گزرے کہ تیرا دل کسی کے لیے میلا نہ ہو، میلا نہ ہو، فافعل، یہ کرنا۔ کیوں؟ فإن ذلک من سنتی، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔ فمن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اب وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ ملتے ہیں کہ جی میں فلاں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اس کے امام سے ہماری نہیں بنتی، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ ہمارا تبلیغ کا مشورہ ہوتا ہے اس میں نہیں بیٹھتے۔ بھئی آپ مشورے میں کیوں نہیں آتے؟ کہ مشورے میں فلاں آدمی بیٹھتا ہے، ہم مشورے میں نہیں بیٹھیں گے۔ ارے فلاں بیٹھتا ہے تو لہٰذا آپ مشورے میں نہیں بیٹھیں گے؟ اتنی نفرت! امام اچھا نہیں لگتا، آپ نے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی، آنا ہی چھوڑ دیا، اتنی نفرت! اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہ ہم اس کی موت میں جائیں گے نہ اس کی خوشی میں جائیں گے، اتنی نفرت! ہمارے نبی نے تو اتنی نفرت کافروں سے بھی نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکے میں تھے تو سب سے زیادہ جس شخص سے آپ کو تکلیف تھی اس کا نام ہے ابو جہل، عمر بن ہشام، سب سے زیادہ اس سے تکلیف تھی۔ جب آپ مدینے میں آ گئے تو سب سے زیادہ جس شخص سے تکلیف تھی نا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ مدینے میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جس سے تکلیف تھی نا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اور عبداللہ بن ابی سے ہمارے نبی کو جو تکلیف تھی وہ ابو جہل کی تکلیف سے بھی زیادہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل تو للکارتا تھا، حضور کو للکارتا تھا، صاف کہتا تھا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن ابی سامنے آتا تو بھیگی بلی بن جاتا، جب چلا جاتا تو پیچھے پھر ہمارے نبی کے خلاف کھڈے کھودتا تھا۔ منافق تھا اور ایسا چکر باز تھا، ایسا ہوشیار تھا، اس نے ایک مسجد بنائی مسجد۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ذہن والے لوگ یہاں اکٹھے کروں، پھر ہم بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں، کسی کو شک نہیں ہوگا، سارے سمجھیں گے بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے کوئی جگہ بناتا تو سب کو شک ہوتا، اب کسی کو شک ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس نے مسجد بنائی، پھر اپنی مسجد کو مستند بنانے کے لیے اس نے ہمارے نبی سے کہا آپ چل کے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ ہماری مسجد میں برکت ہو جائے۔ اپنی مسجد کو مستند بنانے کے لیے اس نے ہمارے نبی کو تیار کر لیا، ایسا ہوشیار تھا وہ۔ ہمارے نبی تیار ہو گئے، آپ چل پڑے۔ جب آپ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ میرے نبی اس مسجد میں آپ کا جانا مناسب نہیں، آپ کو جانا ہے تو قبا جائیں، چونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کی بنیاد نفاق اور کفر پر ہے۔ ایسا ہوشیار تھا وہ، اور ہمارے نبی کو پیٹھ پیچھے گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، سازشیں کرتا تھا۔ اور اماں عائشہ پہ تہمت لگانے والا یہ تھا، اماں عائشہ پہ الزام لگانے والا سب سے پہلا شخص یہ تھا۔ غزوہ احد میں مسلمان 3000 تھے، 2300 کو بھگا کے واپس لانے والا صرف اکیلے مسلمان 700 رہ گئے، 2300 کو بھگا کے لانے والا یہ تھا۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا، ان کے حوصلے توڑنے والا یہ تھا۔ کہاں جاؤ گے، گرمی ہے اتنی، کہاں جاؤ گے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پھل پکے ہوئے تم جا رہے ہو، یہ تھا۔ ہمارے نبی کے خلاف سازشیں کرنے میں اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ کیا اس نے۔ لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ وہ ہمارے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، میرے باپ کے مرنے کا وقت قریب ہے اور میرا باپ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے سے کہا محمد تیری بات نہیں ٹالیں گے، تو جا کے ان کو بلا کے لا، میرے مرنے کا وقت ہے، میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہمارے نبی کو بلانے آئے، ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، اسی وقت آپ چل پڑے۔ اور یہاں کہتے ہیں میں تو مسجد میں ہی نہیں آؤں گا، یہاں کہتے ہیں ہم تو اس کے مرنے میں بھی نہیں جائیں گے، شادی میں بھی نہیں جائیں گے، کسی میں بھی نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی فوراً تیار ہو گئے۔ جب آپ اس کے گھر میں آئے
دروازے میں داخل ہوئے تو سامنے وہ لیٹا ہوا تھا، چہرہ اس کا گھبرایا ہوا، موت سے تو بڑے بڑے دہل جاتے ہیں، گھبرایا ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ذہن میں اس کی ساری دشمنیاں گھوم گئیں ایک دفعہ۔ جب اس کو گھبرایا ہوا دیکھا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دشمن گھبرا گئے۔ یہ ہمارے نبی نے ایک جملہ اسے کہا، اللہ کے دشمن گھبرا گئے۔ کہنے لگا محمد میں نے تمہیں ڈانٹنے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں رحم کھانے کے لیے بلایا ہے۔ جب یہ کہا نا تو حضور رو پڑے، ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل آپ نے دینا ہے، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھنا ہے، میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں اتارنا ہے، میں مر جاؤں تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا ہے، اپنے کرتے میں۔ آپ نے سارے وعدے کر لیے، فرمایا سارے کام کروں گا۔ اس نبی کے امتی اگر اپنے مسلمانوں کے دل میں، مسلمانوں کے بارے میں دل میں بغض لیے ہوئے ہوں تو بتائیے مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ اس کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میں محمد علیہ السلام کا ماننے والا ہوں؟ اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں محمد علیہ السلام کا امتی ہوں؟ اس کو یہ حق بنتا ہے؟ چنانچہ جب یہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو ہمارے نبی نے اس کو غسل دیا، اپنے کپڑوں میں کفن دیا اور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے اماں عائشہ پہ الزام لگایا تھا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ ہے جس نے وہ مسجد بنائی تھی، یہ ہے جس وہ مسلمانوں کو بھگا کے لایا تھا، یہ ہے جس نے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا، یہ ہے جس نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ حضرت عمر نے اس کی ساری بدماشیاں گنوانا شروع کی۔ جب حضرت عمر ساری بدماشیاں گنوا چکے تو اب علیہ السلام نے حضرت عمر کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور فرمایا الیک عنی یا عمر، عمر مجھ سے دور ہو، مجھے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، مجھے اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم 70 دفعہ بھی ان کا جنازہ پڑھو گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو چاہے جنازہ پڑھ چاہے نہ پڑھ تیری مرضی، بخشش نہیں ہوگی ان کی۔ تو چونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہے پڑھ چاہے نہ پڑھ، میں نے پڑھنے کو اختیار کیا، شاید اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ نے کہا لو اعلم انی لو زدت علی 70 لغفر له لاستغفرت له، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ 70 دفعہ آپ جنازہ پڑھیں تب بھی معافی نہیں ہوگی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ 70 دفعہ سے زیادہ جنازہ پڑھنے سے اس کی بخشش کریں گے تو میں 70 دفعہ سے زیادہ اس کا جنازہ پڑھتا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ ہمارے نبی کا سینہ سب کے لیے صاف ہوتا تھا، آپ اپنے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں رکھتے تھے، آپ اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھتے تھے، بلکہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کیں، جنہوں نے آپ کو ساری زندگی ستایا، ہمارے نبی نے انہیں دعائیں دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کبھی ان سے انتقام نہیں لیا۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ صحابہ کہتے ہیں من تقم لنفسہ، اللہ کے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا،
معاف کیا سب کو۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، تلوار لٹک رہی تھی، ایک شخص آیا کہ محمد آج تم میرے ہاتھ سے بچ سکتے ہو؟ کون بچائے گا تمہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ تلوار آپ نے اٹھائی، پھر آپ نے سونت لی اور فرمایا تم میرے ہاتھ سے بچ سکتے ہو آج؟ اس نے کہا جی معاف کر دو۔ آپ نے معاف کر دیا۔ ابھی یہ قتل کرنے والا تھا، اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو وہ تو حضور کو شہید کر دیتا، لیکن حضور نے اسے معاف کر دیا۔ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے رات کو اندھیرے میں، جب آپ مکہ فتح کر کے تشریف لائے، مکہ معظمہ فاتحانہ آئے، تو آپ رات کو اندھیرے میں طواف کرتے تھے۔ تو ایک مشرک کو پتہ چلا کہ حضور اکیلے اکیلے طواف کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہوگا، تنہائی میں مارنا آسان ہوگا، اندھیرا بھی تھا۔ وہ اندھیرے میں چپ کے آیا اور دیکھا واقعی حضور طواف کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ اچانک وار کرے۔ ہمارے نبی پیچھے نہیں دیکھ رہے، آپ آگے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا فضالہ کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا جی میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے مسکرا لیا۔ آپ نے فرمایا فضالہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو قریب بلایا اور اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہٹنے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب حضور ہو چکے تھے۔ ہاتھ ہٹانے سے پہلے آئے تھے قتل کے ارادے سے، لیکن انتقام نہیں لیا حضور نے، حالانکہ آپ کو سب پتہ تھا۔ یہی فضالہ جب حضور کا ہاتھ سینے پہ لگا اور دل سے کفر اور شرک مٹ گیا، جب یہاں سے نکلا نا تو رات کا وقت تھا، تو اس کی ایک عورت سہیلی تھی، دوست تھی اس کی، اس سے اس کے برے تعلقات تھے۔ جب یہ نکلا نا یہاں سے تو راستے میں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بلایا اپنی طرف، تو فضالہ نے منہ موڑ لیا اور دوسری طرف جانے لگا۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے، آج موڈ آف ہے کیا؟ لفٹ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا اب میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے محبت کے ذریعے پرایوں کو اپنا بنا لیا، ہم نے نفرت اور بغض کے ذریعے سے اپنوں کو پرایا بنا دیا۔ کتنے رشتہ دار ہیں سالوں سال آپس میں بات ہی نہیں کرتے، اور کتنے ایسے ہیں جو بات تو کرتے ہیں لیکن اندر میں منافقت ہے، اوپر مسکراتے ہیں اندر میں بغض ہے۔ یہ باطنی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کو کسی کے لیے برا کرنا، دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض بٹھانا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کبیرہ گناہ ہے جو جنت میں جانے سے مانع ہے۔ کتنے نمازی دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے اس گناہ کی وجہ سے، کتنے دیندار دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے اس گناہ کی وجہ سے، اس لیے کہ دل میں اوروں کے لیے نفرت بٹھائی ہوئی تھی۔ اس لیے نیت کریں کہ کسی سے نفرت نہیں کرنی، تیار ہیں؟ کسی سے بغض نہیں رکھنا۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ معاف کریں گے، آپ کو اس کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اگر
ناگواریاں نہ آئیں تو صبر کا ثواب کیسے کمایا جائے؟ دیکھیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کماتے ہیں نا، بولیے، لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کماتے ہیں، حکیم بھی کماتے ہیں، میڈیکل اسٹور والے بھی کماتے ہیں۔ اگر لوگ بیماری ہونا چھوڑ جائیں، لوگ بیماری نہ ہوں، تو یہ ڈاکٹر تو بیچارے بے روزگار رہ جائیں گے، اور یہ میڈیکل اسٹور تو سارے بند ہو جائیں گے، اور یہ دوائیوں کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ ساری بند ہو جائیں گی۔ یہ ایک نظام ہے۔ جب لوگ ہمیں ستائیں گے، ہم صبر کریں گے، اللہ ہماری جنت بنائے گا۔ ایک نظام ہے۔ اگر کوئی کسی کو نہ ستائے تو صبر والی جنت کون کمائے گا پھر؟ کوئی ستائے، کوئی تکلیف دے، فوراً سوچیں صبر کا موقع آ گیا، صبر کی جنت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے نبی کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ صبح کیسی ہوئی؟ کیف اصبحتم؟ صبح کیسی ہوئی؟ کہنے لگے ایمان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مومن ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے، الصبر عند الشدہ والشکر عند الرخاء۔ تکلیف آتی ہے تو پی جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ قیامت کے دن جب جنت میں جنت والے چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، بما صبرتم، یہ جو تمہیں جگہ ملی ہے نا، یہ تمہارے صبر کی وجہ سے ملی ہے تمہیں۔ فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا گھر ملا ہے تمہیں، کتنا اچھا ٹھکانہ ملا ہے تمہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر والوں کو اللہ تعالیٰ جو انعامات دیں گے نا، وہ گن گن کے نہیں دیں گے، تول تول کے بھی نہیں دیں گے، بے حساب دیں گے۔ لیتے جاؤ، لیتے جاؤ، لیتے جاؤ، لیتے جاؤ۔ صبر والوں کے یہاں، صبر والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ صبر والے اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تو ہوتے ہی صبر والوں کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، بے صبری والوں کے ساتھ تھوڑی ہوں، میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اگر کوئی ہمیں ستائے، کسی نے ہمیں ستایا، کسی نے ہمارا حق کھایا، کسی نے ہمیں پریشان کیا، کسی نے ہماری بے عزتی کی، کسی نے ہماری دل آزاری کی، کسی نے ہمیں کچھ ہی نہیں سمجھا، کسی نے ہمیں اہمیت ہی نہیں دی، کسی نے ہماری بےزتی کر دی، کسی نے سب کے سامنے ہماری پگڑی اتار دی، سب کے سامنے ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا، لیکن یہ موقع ہے صبر والی جنت کو بنانے کا۔ ہم صبر کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، دل کو گندہ نہیں کریں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ایسے نہیں کہیں گے۔ یہ کریں گے تو پھر صبر والی جنت نہیں ملے گی۔ تو بھئی اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی غیر ہو، کسی کے لیے دل گندہ نہ کریں۔ ہمارے نبی نے حضرت انس سے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِقَرِيبٍ، کسی قریبی رشتہ دار کے لیے دل میں نفرت نہ رکھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے بھی دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔
چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، سب کے لیے دل صاف۔ آخری بات، آخری حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بڑے صحابی ہیں۔ ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ایسے جیسے ان کے چہرے کے اندر سورج آ گیا ہو، جگمگا رہا تھا۔ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلْ، عربی کا لفظ ہے يَتَهَلَّلْ، لائٹیں مار رہا تھا ان کا چہرہ، جگمگا رہا تھا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا، ابو دجانہ یہ جو آپ کے چہرے پہ اس وقت روشنی ہے، یہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں آپ جس کی وجہ سے یہ اتنا نور آ گیا ہے چہرے پہ؟ کوئی خاص عمل کرتے ہیں آپ؟ حضرت ابو دجانہ فرمانے لگے، پتہ نہیں، اور تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے، البتہ دو چیزیں میرے پاس ایسی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ نور ان دو کی وجہ سے آیا ہوگا۔ ایک یہ کہ میرا دل سب کے لیے صاف ہے، کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں کبھی بھی فضول باتیں نہیں کرتا۔ لوگ ہوتے ہیں نا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں ادھر کی ادھر کی۔ میں فضول کوئی بول نہیں بولتا، لایانی نہیں کرتا، اور دل سب کے لیے صاف رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل ہر ایک کے لیے صاف کر دے، یہ نفرتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ جب تک انسان کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تب تک اس کے اور اس کے رب کے درمیان دیوار کھڑی ہوتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، تبلیغ میں بھی جاتا ہو، بزرگوں کی صحبت میں بھی رہتا ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن دیوار ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ جس دن اس نے سب کے لیے دل کو صاف کر لیا تو گویا اس نے دیوار کو گرا دیا، اب اس میں اور اللہ میں دوری نہیں ہے، اللہ میں اور بندے میں دوری نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں دل میں بغض ہے، نفرت ہے، کھوٹ ہے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نام لے لے کے اس کے لیے دعا کریں، نام لے لے کے ایک بات، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کیا کریں۔ یہ کڑوی دوائی ہے، پینی ہے، پھر صحت ملتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نام لے کے دعا کرنی ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے، یار بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، بڑا عظیم آدمی ہے، بڑی اس میں صفات ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا سخی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا نام لے کے اس کی تعریف کریں جب کہ وہ موجود نہ ہو۔ یہ دو کام، اور تیسرا کام یہ کہ اس کے پاس آنا جانا بڑھائیں، آنا جانا بڑھائیں، اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں، کچھ لے کے جائیں۔ جب یہ تین کام آپ کریں گے، آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت ختم کر دے گا، اور جب آپ یوں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو سب کے لیے صاف کر دے، اور اپنی معرفت اور محبت کے راستے آسان فرمائے۔